السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس شرف الدین اور مرتد نثار کے درمیان میں جو ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ڈیبیٹ ہوگی اس کا ٹاپک ہے اسلام اور دوسرے مذاہب، یعنی اسلام دوسرے مذاہب سے افضل کیوں ہے، دوسرے اسلام رول ماڈل کیوں ہے، اسلام کے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اور اعلیٰ کیوں ہیں، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ اب اس ٹاپک کی کچھ شرائط ڈیبیٹ کے حوالے سے مرتد نثار نے اپنے چینل کے اوپر بتائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ڈیبیٹ جو ہے اس کے لیے میرے چینل کے اوپر ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور میرے ساتھ ایک اور سہارا ہوگا لنگم سیکر کے نام سے، تو وہ ان کا سہارا ہوگا، اس کے بغیر یہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے۔ اب خدا جانے کہ اس کے بغیر یہ کیوں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وہی بتائیں گے ان کا سہارا کیوں لے رہے ہیں۔ اس میں وہ ایک شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ ڈیبیٹ جس موضوع پر ہے اس ڈیبیٹ میں دوسرے کسی مذہب کا ریفرنس نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کی دماغی حالت دیکھیں نثار شیخ کی، پاگل ہوتے ہوئے جا رہا ہے، باولا تو یہ پہلے سے بھی تھا، اب یہ پاگل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیبیٹ کا جو ٹاپک ہے اس سے ہی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ دوسرے مذہب پہ بات ہوگی، اور یہ ساتھ میں بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ دماغی باولا پن ہونے کا مانسک سنتولن بگڑ گیا اس کا۔ مولانا الیاس کا شاید نام سنتے ہی تو میں اس سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ گھبرا گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں ابھی آگے آگے ہوتا کیا ہے، ابھی تو آپ ہیرو بن رہے ہیں، تھوڑے دنوں کی اور بات ہے اور خوشیاں منائیں گے۔ اور میرے جو لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میں نے ہیرو بنا دیا ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ شکریہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا، یہ ابھی دوسری مرتبہ بھی آپ مجھے دیں گے، بہرحال کب دیں گے تو یہ آپ شکریہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، ضائع نہ کریں اپنے لفظوں کو۔ اچھا تو یہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سہارا لیتے ہیں دوسرے مذہب کا۔ مرتد نثار اپنے جو کہ گستاخ رسول بھی ہے، گستاخی رسول بھی کر چکا ہے، یہ صرف مرتد نہیں ہے، یہ توہین رسالت کا ارتکاب کر چکا ہے، اور لنگم سیکر کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہ جو ان سب گستاخان رسول کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اس کا سہارا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آ جائے، اس کے علاوہ بات کر لے۔ اگر الیاس شرف الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بھی ساتھ میں لے آ، یونی سیکر ہو یا لنگم سیکر ہو، سب کو لے آؤ، وہ اکیلے بیٹھیں گے، یار مرد مجاہد ہیں الیاس شرف الدین صاحب، آپ کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں، آپ تو سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں، گھر میں گھس کے مارنے والی بات کر رہے ہیں، تو بڑی ہمت کی بات ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی سے ڈیبیٹ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، لنگم ہو یا فلاں ہو، کوئی بھی ہو، اس سیکر کو آپ ہمارے چینل کے اوپر لے آئیے، ہم اس سے بات کریں گے، اور موضوع ڈیبیٹ کیا وہ بھی ہم دیں گے۔ اب اس میں آپ اس کے دیوالیہ پن کی حالت دیکھیں کہ الیاس شرف الدین اس کی ساری شرائط مان گئے ہیں، ساری شرائط مان گئے ہیں، پھر بھی یہ بھاگے جا رہا ہے، پھر بھی یہ بہانے کر رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے، ان کو جاہل کہہ رہا ہے۔ ابھی ڈیبیٹ ہوئی نہیں ہے اور ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہے کہ الیاس شرف الدین صاحب آپ جاہل ہیں، آپ یہ ہیں، آپ کی جہالت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دے رہا ہے، الیاس شرف الدین صاحب کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو پہلے سے ہی غصہ دلانے کی جو کوشش ہے نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، پرسنل اٹیک کرتے ہیں لوگوں کی آئیڈینٹی کے اوپر، پرسنل ذات کے اوپر، اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ پھر وہ تم لوگوں کی آئیڈینٹی باہر لے کر آتا ہے۔ اب تو سچ والا کی بھی آنے والی ہے، آپ انتظار کیجئے۔ اچھا میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک گروپ میں نے بنایا تھا قیصر راجہ صاحب کی اور اس کی گفتگو کے حوالے سے، ڈیبیٹ کے حوالے سے، وہ گروپ میں نے بنایا، اس گروپ میں جو چیٹ ہو رہی ہے وہ اس گروپ کی امانت ہے، میں اس گروپ کے اندر موجود ہوں، مرتد نثار موجود ہے، قیصر احمد راجہ صاحب موجود ہیں، ڈیبیٹ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ابھی چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں، اس کو پہلے سے لیک کر دینا اور باہر لے آنا، یہ کون لے کر آیا؟ کیا یہ ڈاکسنگ نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارے اخلاقیات تمہیں درس دیتے ہیں کہ جو گروپ میں نے بنایا اس کو تم پبلک کر رہے ہو؟ یہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ اگر تم اس کو پبلک کرتے تو مجھ سے پوچھ لیتے کہ بھائی میں اس کو پبلک کر رہا ہوں۔ اور مرتد نثار کی جو آئیڈینٹی کی بات ہے، میں اس حوالے سے 2 + 2 = 4 کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی ملحد حارث نثار میں تجھے بھی کہتا ہوں، اور جتنے بھی تیرے چیلے چانٹے سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی جو آئیڈینٹی بتائی تھی، ایک تو وہ یوٹیوب پہ پہلے سے موجود تھی، دوسرا نثار سے اجازت لی تھی میں نے کہ میں تمہاری انفارمیشن ہے اس کو پبلک کر رہا ہوں،
نثار نے کہا کیجئے، پوچھ لیجئے نثار سے، اگر نثار اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہو، نثار اگر یہ کہتا ہو کہ نہیں تو میں پھر اپنی غلطی کو مان لوں گا. لیکن نثار سے اس بات کو میں نے پوچھا تھا مرتد سے، اور اسے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان گستاخان رسول سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے، کہ جو توہین رسالت کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہر چیز کے اوپر آپ کے ساتھ بات کر لے گا، لیکن جہاں پر آئے گی توہین رسالت کے اوپر، رسول اللہ کی ذات کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر، تو کم سے کم درجے کا ایمان والا بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے وہ کرے گا. وہ اس آواز کو روکنے کے لیے، چاہے وہ ملک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، مسلمان اس سے ٹکرا جائے گا. اور کیوں ٹکرائے گا؟ اس لیے کہ یہ اس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پہ قربان ہے، اور دنیا کی کوئی حکومت اسے روک نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مسلمانوں کو اپنے نبی کا دفاع کرنے کے لیے، صحابہ کرام کا دفاع کرنے کے لیے، اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ تو شہید ہو جائے گا، اس کو کیا پرواہ ہے. مسلمان تو اس بات کو ایمان رکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں، دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. مسلمان اس پہ فخر کرتا ہے. ہمارے لیے موت نہیں ہے شہادت، یہ زندگی ہے. ہم زندہ ہوتے ہیں، جیتے ہیں شہید ہو کر. یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید کے اندر ہے. اس لیے ہمیں موت سے نہ ڈرایا جائے. اور مسلمان اپنی موت سے ڈرتا نہیں ہے، قربانی دیتا ہے. وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے زندہ بھی رکھ سکتا ہے اور کسی کو اس کے ٹھکانے بھی پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم امن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم مسلمان پیسفل لوگ ہیں. دنیا بھر کے اندر مسلمان بھائی چارے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایک اور بات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ایکس مسلم کے حوالے سے اتنا آپ کا رویہ جارحانہ کیوں ہے؟ میں ان کو ایک بات بتاتا چلوں، انٹرفیتھ ہے یہ. انٹرفیتھ جو فیتھ جن ماننے والے ہیں ان کے ساتھ ہارمنی ہے، گستاخان رسول کے ساتھ ہارمنی نہیں ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہم آپس میں کامن چیزوں کے ساتھ سوسائٹی میں پیسفل رہیں گے. ہندو، کرسچن، یہودی، جو بھی مذہب ہے دنیا کے اندر، جو الہامی مذاہب ہیں، ایک ان کے پاس کوئی کتاب موجود ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تمام مذاہب کی. کسی مذہب کی توہین کرنا اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے. قرآن مجید کے اندر واضح منع کیا کہ آپ کسی ریلیجن کی توہین نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہندوازم ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو مذہب کو نہیں مانتے، جو مذاہب کا وروध کرتے ہیں، جو ادھرمی ہیں، جو دھرموں کا وناش کرنے کی بات کرتے ہیں، بھگوت گیتا میں ان کو راکشس کہا گیا ہے، بائبل میں ان سے مارنے کی بات کی گئی ہے، ویداس کے اندر ان کو جلا دو، مار دو، کاٹ دو، پھونک ڈالو، یہ بات کی گئی ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو فسادی کہا گیا اور ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ فسادی ہے، سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں، جو مرتدین ہیں، جو گستاخان رسول ہیں. تو اس لیے انٹرفیتھ ہارمنی الگ ہے، اور انشاءاللہ ہم دنیا میں ہمیشہ اس پہ کام کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے. انٹرفیتھ ہارمنی، مذاہب کے ساتھ امن محبت کے ساتھ رہنا، بھائی چارے کی بات کرنا، یہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن مرتدین کے ساتھ یہ بات نہیں ہے. مرتد کے ساتھ جب تک وہ گستاخی نہیں کرتا ہے، توہین رسالت نہیں کرتا، ہم اس سے بات کرتے رہیں گے، ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے. لیکن جیسے ہی وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی کے اندر، وہ آپ کی شان ذات اقدس کے اندر وہ توہین کرتا ہے، تو پھر سارے ڈیبیٹ کے دروازے، بات چیت بند ہو جاتی ہے. تو یہ ہے مختصر بات اس حوالے سے. تو بھاگ کون رہا ہے بھائی؟ ڈیبیٹ سے بھاگ تو آپ رہے ہیں، یہ تو سب کے سامنے آ گئی ہے بات. بس یہی میں نے کہنا تھا. بہت شکریہ.